جو بھی سچویشن ہے ساؤتھ ایشیا میں اس وقت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ روٹس یا فلائٹس پہ کیسے امپیکٹ کرتے ہیں؟ ایویشن انڈسٹری جو ہے یہ بھی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. یہ مڈ ایسٹ میں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ آ رہا ہے بالکل اس کے اوپر، بیکاز بہت سے ملک جو ہیں اس کے اندر انوالو ہیں، اور جس طرح کی آپ نیوز آئٹم سنتے رہتے ہوں گے کہ مطلب ویپنز جس طرح کے یوز کیے جا رہے ہیں جو کہ سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور سے فائر ہو رہے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور وہ یقیناً ایئر اسپیس یوز کر رہے ہیں، اوپر جاتے ہیں، کہاں نیچے آتے ہیں، کدھر سے جاتے ہیں. یہ ساری وہ ایئر اسپیسز ہیں جو پہ مختلف ممالک کے اوپر سے گزرتے ہیں. مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ سعودی عربیہ ہے، عراق ہے، ایران ہے، اور جارڈن ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، ایجپٹ ہے، ایون اسرائیل ہے. یہ ساری جو ایئر اسپیسز ہیں ان سب میں کمرشل آپریشن بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ سب بند ہو جاتی ہے، اور بند کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کی مطلب سیفٹی کے لیے، جہازوں کی سیفٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس سے ایویشن انڈسٹری کو ڈیفینیٹلی بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جتنے جہاز ہیں وہ اگر زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ لاس میکنگ سمجھے جاتے ہیں. دے کنسیڈرڈ ایز اے لاس میکنگ مشین اف دے آر سٹنگ آن دا گراؤنڈ. تو جو جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایویشن انڈسٹری کے لیے پروفیٹیبل ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے آج سے نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے میں دیکھ رہا ہوں. افغانستان وار ایک دیکھی تھی، پھر عراق ایران وار دیکھی تھی، تو پھر I have been operating flights during those days, but there was a lot of risk involved in that. Airspace کچھ ممالک چاہتے تھے نہیں جی ہم نے نہیں بند کیا، آپ لے کے آئیں فلائٹ، اور کچھ نیبرنگ کنٹریز کہتی تھیں کہ وی آر ناٹ ریسپانسبل اف اینی تھنگ ہیپنس ٹو یور ایئر کرافٹ اور دس. تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ وی ہیو بین ٹرائنگ کہ اس کو اوائڈ ہی کیا جاتا ہے. اور میرا خیال سے یہ ایویشن انڈسٹری کے لیے اٹس ناٹ اے ویری ہیلدی سائن ٹو ہیو کانفلکٹ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ. اس کے لیے لوگوں کے لیے، بزنس کے لیے، اکانومی کے لیے، ہر لحاظ سے نقصان دہ چیز ہے یہ. سو جسٹ فار ہائپوتھیٹکلی اگر ہم سوچیں کہ اگر ایسے کسی سچویشن میں الاؤ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ پلین جو ہے اسی روٹ پر لے جائیں، سپوز اگر انڈیا کے اوپر سے لے کے جانا ہے یا انڈیا کو پاکستان کے اوپر سے لے کر جانا ہے، اینڈ یوزلی دے وڈ سے کہ اچھا ٹھیک ہے پرابلم چل رہا ہے لیکن آپ لے جائیں، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ الاؤ کرتے ہیں. نہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل ہے ایسا، اور ایسا ہوتا رہا ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہے کہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں. تو اس کے اندر کچھ بھی ہو جائے، پائلٹس کو کچھ ایسا اسپیشل ٹریننگ یا کچھ نہیں ٹریننگ کی بات نہیں، پائلٹس کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. پائلٹس کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ پائلٹس کین اونلی فلائی تھرو اینی ایئر اسپیس اف دے ہیو دا پرمیشن ٹو ڈو سو. بغیر اجازت کے کسی ملک کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے. آپ کو واپس مڑنا پڑے گا اگر آپ کے پاس اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریکویسٹس پہ یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر آپ اجازت دیتے ہیں. اب ایک جہاز ہے وہ گزر رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی پیسنجر ہے کہ اس کی حالت خراب ہو گئی یا کوئی اس میں جہاز میں ایسی خرابی ہو گئی، اب وہ گزر رہا ہے اس کے پاس سے، تو اس کو اب کراچی پہ اتارنا ہے، اس کو آپ نے بامبے پہ اتارنا ہے یا دہلی پہ اتارنا ہے. تو اسی طرح انڈیا کا بھی میوچل کانسنٹ کے ساتھ ایمرجنسی ایئر کرافٹ آر آلویز الاؤڈ، بالکل الاؤ کرتے ہیں. کوئی ایسے بہت کم ہی ملک میں نے دیکھے ہیں جو کہ ایمرجنسی میں اور اس طرح کی فلائٹس کو ریفیوز نہیں کرتے، اجازت دیتے ہیں ٹو فلائی، چاہے وار ہو رہی ہو یا وار نہیں ہے. اگر ایئر اسپیس بند ہے تو اٹ از کلوز فار ایوری ون. اگر وہ کھلی ہوئی ہے
اور اس میں صرف آپ کے جہازوں کو روکا جا رہا ہے، تو اس سچویشن میں ود دی میوچول کانسنٹ آف بوتھ دا کنٹریز اینڈ یونائٹڈ نیشنز، تو اس کو اجازت مل جاتی ہے، فلائٹس کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر. دے آر الاؤڈ ٹو آپریٹ فلائٹس ان دوز.